یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیت کر لیتے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے کو مکمل سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ سلسلہ ہے شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت یعنی بوائز پر شفقت سنی۔ آج انشاءاللہ الکریم بچیوں پر شفقت یعنی گرلز پر شفقتوں کے پیاری باتیں سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے عورتوں کا جو حال تھا اس کو بارہا ہم نے علماء سے سنا، بہت بدترین حال تھا، بلکہ بچیوں کو عیب جانتے تھے۔ ایسے کٹھن حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو، عورتوں کو کیسی عزت دی۔ کبھی فرمایا کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے، اولاد کے لیے کہہ دیا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کبھی بیٹی کے لیے رحمت کا فرما دیا کہ بیٹی رحمت ہے۔ کبھی ایمان مکمل ہونے کی علامت بیان کر دی کہ نکاح ہونے کے بعد بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے بیان کی۔ بے شک دنیا میں عورتوں کو عزت دینے والی ذات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے کہ انہوں نے بڑی عزتیں دی عورتوں کو، بچیوں کو۔ وہ دور جب بچی گھر میں پیدا ہونا ایک عیب مانا جاتا تھا، معاشرے میں ایک شرمندگی ہوتی تھی، ایسے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کیسی محبت دی اور کیسے پیارے ارشادات بیان کیے، آج اس کی بات سنتے ہیں۔ تو پھر بچیوں پر شفقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، اس سے ہم نے بہت کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ان کی پیاری زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں گے کہ جب سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں آتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کی خاطر کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت فرماتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ تو یہی انداز سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو پیارے آقا علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سیدہ اٹھ جاتی تھی، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی تھی اور سیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے یہاں بٹھایا کرتی تھی۔ یہ کتنا پیارا میسج دیا جا رہا ہے ان کو جو بچیوں والے ہیں، جن کے یہاں گرلز ہیں، جن کے یہاں پیاری پیاری بچیاں ہیں۔ ان کے لیے شرم اور عار کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ بیٹیوں کو رحمت فرمایا گیا اور بیٹیوں سے محبت کا درس دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب اسلام سے پہلے معاشرہ بچیوں کو ایک عیب جانتا تھا، ان کو معیوب جانتا تھا، ان کا پیدا ہونا شرم اور عار محسوس کرتا تھا، قرآن پاک نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل کی گئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نام لے کر فرمایا۔ ایک صاحب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیٹی کے بدلے غلام آزاد کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام نہیں ہے، البتہ میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہر بیٹی کے بدلے 1 اونٹ ہدیہ کر دو۔ سبحان اللہ، کیسی تعلیم ہے، اور اس دور میں ان لوگوں کو کیسا بڑا میسج ہے جو بچی کو عار سمجھتے تھے، ان کی عزت کی خاطر کتنا بڑا کام کیا۔ یہ دین اسلام کا ہی عظیم کارنامہ ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شفقتوں ہی کا نتیجہ ہے کہ جن کو اپنی بدنامی کا باعث سمجھا جاتا تھا، جن کو ایک عار سمجھا جاتا تھا، معاشرے میں برسوں تک جن پر ظلم و زیادتی ہوتی رہی، انسانیت کا قتل ہوتا رہا، ان بچیوں کو عزت عطا کر دی۔ ان لوگوں کی نظروں میں بیٹی کی عزت اور وقار قائم کیا، اور بیٹیوں کے فضائل بیان کر کے معاشرے کو برسوں سے جاری دردناک ان رسومات کو ختم کرنے کا میسج دے دیا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کی عزت بڑھائی ہے، عورتوں پر زیادتی نہیں کی، بلکہ عورتوں کے لیے راحت دی، ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کو پروٹیکشن دیا، بہت ساری چیز ہمارے دین اسلام نے دی ہے۔ وہ ظالم ان کے ناحق زندگی ختم کر دیا کرتے تھے، اور ایسے ظالموں کو بھی میسج دیا کہ بچیوں پر زیادتی نہ کی جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں، پیاری باتیں تو سنیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کہ نبی نے عورتوں کو نئی شناخت دی، نئی پہچان دی کہ وہ گھر کی زینت، ایمان کی بنیاد اور تربیت نسل کی امانت دار ہے۔ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پیڑے بانٹے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، مبارکباد اور سلامتی کی بڑے پیغامات ملتے ہیں، ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبات ہوتے ہیں کہ واہ واہ بھائی بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا۔ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر یہ دوسرا پہلو بڑا اچھا نہیں ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہونے کے بعد میں اتنا جوش و خروش نہیں ہوتا، اتنے جذبات نہیں ہوتے ہیں، وہ پیڑے تقسیم ایسے نہیں ہوتے، مٹھائیاں ایسی تقسیم نہیں ہوتی، مبارکباد ایسی نہیں دی جاتی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ بھائی بیٹا بھی اللہ نے عطا کیا، بیٹی بھی اللہ نے عطا کیا، اور بیٹی کے تعلق سے تو کیا کمال کے ارشادات ہیں۔ سنیں، قرآن کریم میں بیان ہوا يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹے۔ سبحان اللہ۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ عزیز و اقربا کی طرف سے جس مسرت کے ساتھ بیٹے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے، اس طرح سے بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک ناتواں وہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا عز و جل اس کے شامل حال رہے گی۔ میرا دین زندہ باد، میرا اسلام زندہ باد، شفقت مصطفیٰ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے FGN چینل کے ناظرین، مبارک وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں بچیاں ہیں۔ آپ اگر خود محسوس کریں گے نا، جن کے گھر میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ زیادہ پیار، زیادہ محبت بچیوں میں ہوتی ہے۔ باپ سے زیادہ پیار، ماں کی زیادہ خدمت کرنا یہ بچیاں عموماً کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے کچھ 1-2 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک والد صاحب
اپنے بچوں کے ساتھ کھیل لیتے ہیں، جیسے ہاتھ یوں کرتے ہیں نا تو بچے یوں مارتے ہیں تو باپ یوں کرتا ہے، تو پھر اس طرح کا ایک کھیل ہے، اور جب اس کو یہاں ہاتھ لگتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے باپ آؤٹ ہو گیا یا سامنے والا آؤٹ ہو گیا، اس طرح کا کوئی کھیل ہوتا ہے۔ تو اب بچے کے سامنے جب باپ نے اپنا ہاتھ دیا تو بچہ تو ماشاءاللہ کھیل رہا تھا بوائے، اور اچھی خاصی ماشاءاللہ باپ کے یہاں پر نوازا جا رہا تھا نا، یوں مار رہا تھا یوں مار رہا تھا۔ اور جب بیٹی کے سامنے ایسے ہاتھ کیے تو یقین مانو بیٹی نے مارنے کے بجائے ابو کے ہاتھ لیے اور چوم لیے۔ یہ ہوتی ہے بیٹیاں۔ ایک جگہ ایک والد صاحب، ہمارے مبلغ کی ہی بات بتاؤں میں آپ کو، کہیں جا رہے تھے تو بیٹے سے پوچھا بیٹے آپ کیا لاؤ باہر سے؟ تو بیٹے نے لسٹ دے دی، یہ دیجئے یہ دیجئے، یہ لے کر آئے، یہ لے کر آئے، یہ لے کر آئے، یہ لے کر آئے، فلاں چیز لے کر آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بیٹی سے پوچھا بیٹی آپ کے لیے کیا لاؤں؟ وہ مبلغ کہتے ہیں، وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ بیٹی کے جواب نے میرے آنکھوں سے آنسو نکال دیے۔ وہ کہتی ہے ابو بس آپ سلامت آ جائیے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے۔ بیٹیاں بڑی محبت والی ہوتی ہیں، بڑی پیار والیاں ہوتی ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ حضرت نبید بن شریط رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو۔ اے ہائے ہائے کیا ارشاد ہے، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں اور غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ کیا حدیث پیاری ہے۔ اور اس حدیث پاک کو پڑھنے سے پہلے میں نے جو آپ کو بتایا، دو واقعات میں نے سنائے، یہ تو اس حدیث کا فیضان نظر آ رہا ہے کہ واقعی میں بیٹیاں بڑی محبت کرنے والیاں ہوتی ہے۔ حضرت نبید بن شریط رضی اللہ عنہ کی اس روایت نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ میں خاص کر ان لوگوں سے کہوں گا جو بیٹیوں کو اتنی محبت نہیں دیتے، بیٹوں کو بہت لے کر گھومتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں بیچاری اس طرح سے محروم ہوتی ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیم پتہ ہے کیا ہے؟ جب گھر میں کوئی چیز لے کر آؤ تو پہلے بیٹے نہیں، پہلے بیٹیوں کو دو۔ اے لوگوں سن لو ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے، پہلے بیٹیوں کو دو، بیٹیوں کو، گرلز بیٹیوں کو دو۔ کتنی پیاری تعلیم ہماری کہ ان کے دل جلدی ٹوٹ جاتے نا، ان کی دل جوئیاں کرو، ان سے پیار کرو، پیار کرنے والیاں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے، ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 ہو تو؟ ارشاد فرمایا 2 ہو تب بھی۔ سبحان اللہ۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 ہو تو؟ پھر ارشاد فرمایا اگر 1 ہو تب بھی۔ سبحان اللہ۔ مبارک ہو ان کو جن کے گھر میں بچیاں ہیں، ان کی صحیح تعلیم کرے، ان کی صحیح تربیت کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی اچھی رہائش ان کو دی جائے تو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کیا کمال ہے ہمارا دین اور شفقت مصطفیٰ، بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت۔ کیا کبھی اپنے بیٹے کی پرورش پر سنا؟ شاید نہیں سنا ہو، لیکن بیٹی کی پرورش پر آپ نے سنا ہے۔ تو اس نے ہم کو بتایا کہ اسلام میں بیٹیوں کی کتنی اہمیت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث سنتے ہیں، ہماری پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری امی جان ہے، مجھے تو ان سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ پاک ان کے محبت کے صدقے مجھے بخش دے، جن جن کو سیدہ سے محبت ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب ان لوگوں نے خواہش کرنی چاہیے کہ بھائی میرے کو بیٹی نہیں، اللہ اگر مجھے بھی بیٹی عطا ہو۔ یہاں الٹا ہے، بیٹیاں ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں کہ بیٹا عطا ہو، اور بیٹے ہیں تو پھر بیٹی کی جلدی یاد نہیں آتی ہے۔
حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بیٹی گھر میں ہو، بیٹی کے رہنے سے گھر کی رونق ہوتی ہے، یقین مانیں گھر کی رونق ہوتی ہے، بہت پیار والیاں ہوتی ہے۔ اور کتنی بڑی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جہنم سے روک بن جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان رحمت تھا کہ بیٹی جنت کا راستہ ہے، آزمائش کا نہیں۔ جو بیٹیوں کو ادب، ایمان اور محبت سے سنوارتا ہے، واہ واہ واہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حقدار ہے۔ کمال کی بات ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی کوئی بیٹی ہو یا جس کے پاس بیٹیاں ہوں اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہیں اسے ذلیل و حقیر سمجھے اور نہیں اپنی اولاد یعنی بیٹوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس حدیث کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کوئی بیٹی ہو یا جس کے پاس بیٹیاں ہوں اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہیں اسے ذلیل و حقیر سمجھے اور نہیں اپنی اولاد یعنی اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کرنے کی کیسی پیاری تعلیم ہمارے لیے دی ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر شفقت کے اور نظارے سنتے ہیں، آئے اور بیٹیوں سے محبت کے عزائم اور ارادے کرتے ہیں۔ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی، پھر اس کو چومتی، آئے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو جو باپ بننے والے ہیں، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بلکہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے، بڑی یہ ادا کریں کہ جن کی بیٹیاں بیائی گئی ہے، جن کی شادی ہو گئی ہے، جب وہ اپنے گھر آئے، میکے آ جائے، تو باپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرے، بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھا دے، یہ اس کو عزت دیں۔ اور وہ بیٹیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس عمل پر عمل کریں کہ جب اپنے والد اپنے گھر آئے، اپنے سسرال میں آئے، تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے، ابو کا ہاتھ چومیں اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھائیں۔ یعنی کتنی محبت اس میں نظر آ رہی ہے، کتنی محبت نظر آ رہی ہے کہ باپ اور بیٹی کے اندر کیا رشتہ ہے اور کیسے محبت ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ سکھا رہا ہے۔ ایک کاش کہ زمانہ اس چیز کو سمجھ لے، اور جو الزام لگاتا ہے اسلام پر کہ اسلام نے عورتوں پر بڑی زیادتی کی ہے، نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے، تم نے اسلام کو چند مسلمانوں کے عمل و کردار کو دیکھ کر قیاس کر لو گے تو یہ تو غلط ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ تعلیمات محبوب کیا ہے، ارشادات محبوب کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں پر شفقتیں کیسی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور ایک حدیث سنتے ہیں، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، جو اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہا کو مکے سے مدینے بلا لیا۔ تو جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہجرت کے لیے تیار ہوئی، اونٹ پر بیٹھی اور اپنے بابا جان کی طرف یعنی مدینے کی طرف روانہ ہوئی، تو مکے کے کچھ شریر لوگوں نے، شرارت کرنے والوں نے، دہشت گردوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جس اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی تو آپ پر ایک بھالا مارا، نیزہ مارا، جس سے زخم کھا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نیچے تشریف لائی، زمین پر گر گئیں۔ حمل سے تھی، حمل ساقط ہو گیا، بہت تکلیف ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو۔ آپ رضی اللہ عنہا کی اس تکلیف کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان کیے، فرمایا یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے فضیلت والی ہے
کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، جب 8 ہجری میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ وصال کر گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور خود آپ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹی سے محبت کر سکتے ہیں، تو ہم غلام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سب نے اپنی بیٹیوں سے محبت کرنا چاہیے۔ بچیوں سے محبت کا اظہار کیسا ہو، آؤ ہم اپنے محبوب سے سمجھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرے تو وہاں کی بچیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہو کر یہ اشعار پڑھے: ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، وہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بچیاں ہیں جو مدینے کی گلیوں میں کھیل رہی تھیں۔ ان بچیوں سے بھی محبت کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تو یہ ہیں کہ بچی چاہے اپنی ہو یا اپنے بھائی کی ہو یا کسی کی بھی ہو، سب سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئی تو اس وقت آپ کے ساتھ ایک دودھ پیتی بچی بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ تو دیکھے، جب حضور آپ کے پاس تشریف لے آتے ہیں تو بڑی محبت سے پوچھتے کہ جناب کہاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ تو کمال ہو گیا نا، کیا کمال کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ اللہ کرے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کے پیارے پہلوؤں کو ہم پڑھنے والے بنیں اور ہم بچیوں سے بھی محبت کرنے والے بنیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو وہ عزت دی جو دنیا کے کسی نظام نے نہیں دی۔ ہاں، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بیٹیوں کو محبت دینا جنت کی کنجی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو ادا کرنے کی پکی نیت کر لے اور اپنے بچیوں کو پیار دے، ان سے محبت کرے۔ الحمدللہ، یہ ہمارا سلسلہ شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاروں کو عام کرنے والا سلسلہ ہے، اور آج ہم نے بیٹیوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے کچھ سنا۔ آئندہ سلسلوں میں انشاءاللہ مزید شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے ہم دیکھیں گے، سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کے صدقے اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔